بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت سی بہن بیٹیاں شکایت کرتی ہیں کہ شادی سے پہلے تو شوہر بہت اچھے ہوتے ہیں، چاند تارے توڑ کر لانے کی باتیں کرتے ہیں، زندگی کو حسین بنانے کے لیے ایسے ایسے طریقے بتاتے تھے کہ ان کی ہونے والی بیویاں ان پر فخر کرتی ہیں اور دل ہی دل میں خوش ہوتی تھیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں کہ ان کا شوہر جو ہے وہ ایک بہترین انسان ہے، کہ اسے ہر کسی کی جو ہے وہ فکر ہے۔ شادی کے بعد وہی شوہر جو دن رات کامیاب زندگی گزارنے کے فن بتاتا رہتا تھا، اپنی زندگی میں ایک ناکام ترین شخص جو ہے وہ نکلتا ہے۔ جو خواب وہ اپنی ہونے والی بیوی کو دکھاتا رہا ہے وہ محض جو ہیں وہ خواب ہی تھے۔ اس مسئلے کے لیے جو ہے نا ہم آپ کو ایک بہت ہی مجرب اور بہترین جو ہے وہ علاج بتائیں گے، انشاءاللہ وظیفہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کے کرنے سے شوہر کی توجہ جو ہے وہ مکمل طور پر حاصل ہو جائے گی۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ ہمارے بتائے ہوئے تعویذات، وظیفے، استخارہ پر بہت سے لوگوں نے عمل کیا ہے، اس سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ ہماری کوشش ہے دنیا میں کوئی بھی شخص کسی بھی غم میں مبتلا ہو، روحانی علاج سے ان کی پریشانی اور غم سے نجات حاصل کر سکے۔ تو اللہ کے مخلوق کی خدمت میں ایک چھوٹی سی کاوش ہے جس میں جو ہے نا آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو وظیفہ جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ بعد نماز عشاء آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اول آخر 11 مرتبہ، مثلا کہ پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے 141 مرتبہ جو ہے وہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کریں گے۔